مغربی سرحد پر افغان طالبان کی شرنگیزی، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوں گے۔ واقعات ہوئے اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ بہادر ہماری افواج نے ان کو یہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپاہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم میر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے بھارت کی شہر پر پاکستان پر حملہ کیا، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ محض وقت حاصل کرنے کے لیے سیز فائر منظور نہیں، افغانستان سنجیدہ ہے تو سیز فائر کو آگے بڑھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب کا، افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، چاہتے ہیں یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر حل ہو۔ اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے، فتنہ اور خوارج کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ کئی بار افغان حکام کو سمجھانے کی کوشش کی، تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہ دی اور جارحیت کا راستہ اپنایا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، محمد میں فتنہ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش ناکام۔ پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 خوارج جہنم واصل، کئی زخمی۔ ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب۔ IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا، مقصد موجودہ آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور ٹروپس کو شاباش دینا تھا۔ باب دوستی پاکستان کی جانب اپنی مکمل اصل حالت میں موجود۔ افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مسئلہ فلسطین کے حل پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ TLP کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کا تاثر غلط ہے، آخری وقت تک مذاکرات کرتے رہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے پر فلسطینی عوام خوشیاں، ہم احتجاج کر رہے تھے۔ پاکستان میں احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، جلاؤ گھیراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی۔ تشدد، فتنہ فساد اور خون ریزی کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق دوسرا غیر معمولی اجلاس، پنجاب حکومت کا احتجاج کے نام پر خون ریزی، شرنگیزی اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف روحانی گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر ٹیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر شرنگیزی، نفرت اور فتنہ پھیلانے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف ٹیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوں گے۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے آج ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی۔ تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت، مظاہروں اور غیر ضروری ہڑتالوں کو غیر مناسب قرار دے دیا۔ IG پنجاب عثمان انور نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا قیام، شہریوں کا جان و مال اور املاک کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ دفعہ 144 کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر اہم اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت، شریعت، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ملک بھر میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا، متاثرین کی بحالی میں ہونے والی پیشرفت پر بھی غور ہوگا۔ گندم کی پالیسی پر گفتگو بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں بنگلہ دیش کی چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان
علاقائی معاشی تعاون کو فروغ دینے کی عزم کا اعادہ پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے نئی شعبوں کی حیثیت پر زور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سرمایہ کاری اور جدت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات اقتصادی اصلاحات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال چینی منڈی میں وعدہ بانڈ کے اجرا سے متعلق پیشرفت پر بات کی ICT زراعت صنعت اور معدنیات کے شعبے میں چینی سرمایہ کاری کا وزیر اعظم سے بات کرنے سے بلاول بھٹو سے ملاقات شریف پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے سامنے تحفظات رکھے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال وزیر اعظم نے کہا پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے تعلقات کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں ٹیلیفونک رابطہ شہباز شریف نے سہراب خورشید کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے سب سے پہلے پاکستان پھر باقی مولانا فضل الرحمان کی کارکنان کو اسلام آباد جانے کی تیاری کی ہدایت مفتی محمود قاسم سے خطاب میں کہا پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہم عوام کی جمہوریت کے قائل ہیں ہماری سیاست گالم گلوچ اور بدتمیزی کی نہیں 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا چوری کا مینڈیٹ قبول نہیں 2018 میں جو مینڈیٹ چوری ہوا اس الیکشن کو کبھی نہیں مانا فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے بھی گئے نیرو کا مارا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات وزیر قانون رانا محمد اقبال خان وزیر محنت اور انسانی وسائل خواجہ محمد منشا البت کی کابینہ میں شمولیت پر خبردم پارٹی امور سیاسی و معاشی صورتحال پر گفتگو وزیر اعلیٰ کی فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی ریزائنیشن میں تفاقت کی ہدایت صوبائی وزیر محنت کو مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے پر زور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہریوں کے جانوں والے تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے میں نے شکریہ ادا کیا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا نریندر مودی ٹرمپ سے ڈر گئے ہیں اسی لیے روسی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا امریکہ کا دورہ امریکی اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں نیول چیف کے امریکی ڈپٹی چیف آف دی نیول اسٹاف آپریشن اور کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں نیول چیف نے امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا یونیورسٹی کے صدر وائس ایڈمرل پیٹر اے گارون سے ملاقات پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال نیول چیف نے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا سیاسی عسکری امور کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹینلے ایل براؤن سے ملاقات کی ایڈمرل نوید اشرف کا امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد خفیہ دستاویزات اور دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بولٹن نے خفیہ حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجیں جان بولٹن آج عدالت میں پیش ہو کر خود کو حکام کے حوالے کریں گے صدر ٹرمپ نے پالیسیوں کے اختلاف پر جان بولٹن کو 17 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا سابق قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی تھی صدارت کے لیے نااہل قرار دیا تھا
اسرائیل کی خوش قسمتی ہے کہ یرغمالی واپس مل گئے. کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں. حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو.